إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كان من نهج سلفنا ثانيا الاخلاص للہ فی طلب القرآن. دوسری چیز، قرآن کو طلب کرنے میں، قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو حاصل کرنے میں، قرآن سے استفادہ کرنے میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا، اخلاص کو اپنانا. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد حث اصحابہ الکرام رضی اللہ عنہم علی طلب الجنۃ جزاء تعلمہم القرآن. قد حث تحقیق ابھارا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، اصحابہ الکرام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو علی طلب الجنہ جنت طلب کرنے پر، جزاء بدلے کے طور پر، تعلمہم القرآن ان کے قرآن سیکھنے پر، یعنی قرآن کو سیکھ کر اس کے بدلے جنت طلب کرنا، اس پر انہوں نے اپنے صحابہ کو ابھارا ہے کہ اس کی جزا جنت ہونی چاہیے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی جزا دنیا نہیں، جنت کا شوق ہونا چاہیے. آپ سب ایک پریکٹس کریں، جیسے میں اپنے لیے جیسے دعا بھی کرتی ہوں اور میں اپنے آپ کے ساتھ ایک ایکسرسائز بھی کرتی ہوں. قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے. کیوں؟ پہلی چیز کیا ذہن میں آتی؟ کہنے کو کہتے ہیں اللہ کے لیے، جی بہت سے وسوسے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سب کو کاٹنا ہے، نہیں اس لیے بھی نہیں، اس لیے بھی نہیں، اس لیے بھی نہیں، اس لیے بھی نہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ شعوری طور پر اس کی کوشش کریں گے تو انہوں نے تو آپ کو ٹارگٹ بھی دے دیا نا جنت، تو بس ایک جنت ہی بڑا سا سامنے اپنے رکھے ہیں، یعنی امیجنیشن میں کہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، اس کی کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں، جنت بدلہ ہے، جنت جنت. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دے، کیونکہ انسان بہت جلدی بھولتا ہے. یعنی کوئی اور چیز آنی نہیں چاہیے، اگر آ رہی ہے تو اس کو نگیٹ کریں، اس کو ہٹائیں. وحذرهم من ارادۃ الدنیا فی ذلک، اور انہیں خبردار کیا، ڈرایا، بچنے کو کہا دنیا کا ارادہ کرنے سے، فی ذلک اس معاملے میں، کمباحات الناس، جیسے ایک دوسرے پر فخر کرنا. یہ جو نمبروں کی دوڑ ہوتی ہے اور جو نمبروں کی ہرس ہوتی ہے اور نمبروں کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ جنت. واقعی کہنے کو تو آپ نے کہا تھا اللہ کے لیے، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر 0.5 پر بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. میرے اتنے نمبر ہونے چاہیے تھے، میری پوزیشن جا رہی، کیا فرق پڑتا اگر چلی جائے؟ کیا ہو جائے گا؟ پوزیشن لینا تو مقصد نہیں تھا. تو جب تک آپ سرٹیفکیٹ اور پوزیشن اور رتبہ اور مرتبہ کی خواہش رکھیں گے، جنت تو پیچھے چلی جائے گی. تو اپنی نیتوں کو خالص کریں. کب مباحات ہوتی ہے ایک دوسرے پہ فخر کرنا، دیکھو میرے اتنے نمبر، جیسے بچے نہیں ایک دوسرے کو چڑھاتے دکھاتے. وَالتَّأَكُّلِ بِهِ، اور اس کے ذریعے کھانا، یعنی دنیا کمانا. لٹرلی اس کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا، اس سے مراد دنیا کا مال کمانا. فعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعلموا القرآن. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حدیث ہے، تعلموا القرآن، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، واسألوا اللہ بہ الجنہ، اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، قبل ان یتعلمہ قوم یسألون بہ الدنیا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کو سیکھے جو اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں گے، دنیا چاہیں گے، دنیا مانگیں گے. فإن القرآن یتعلمہ ثلاثۃ، کیونکہ قرآن کو سیکھتے ہیں 3 طرح کے لوگ. رجل یباہی بہ، وہ آدمی جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے. ورجل یستأکل بہ، وہ آدمی جو اس کے ذریعے کھاتا ہے. ورجل یقرأہ للہ، اور وہ آدمی جو اس کو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے. اب آپ اپنے آپ کو جہاں چاہیں رکھ لیں، لیکن جب ایک چیز چاہیں گے تو دوسری تو پیچھے چلی جائے گی نا. پھر
جب آپ اللہ کی رضا چاہیں گے، جنت چاہیں گے، تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا اور آپ کی عزت چلی جائے گی. آپ نمبروں کے ذریعے عزت لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کو بھلا دیں. پڑھنے میں سنجیدگی اختیار کریں، محنت کریں، توجہ کریں. اور جب آپ محنت کریں گے تو محنت کے آثار آپ پر نظر آئیں گے، وہ وائبز آئیں گی لوگوں کو، اور لوگوں کے دل میں خود بخود آپ کی قدر پیدا ہو جائے گی. مقصود یہ نہ ہو کہ میں اس لیے محنت کروں کہ لوگوں کے دل میں میری قدر پیدا ہو، نہیں، آپ اللہ کے لیے ہو جائیں، اللہ آپ کی محبت دوسروں کے دل میں ڈال دے گا. اور دنیا کا غم نہ کریں، دنیا کی فکر نہ کریں، نیت نہ رکھیں دنیا کی. دنیا ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے گی، آپ چاہیں گے نہیں تو پھر بھی آپ کو ملے گی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے. وَكَانَ يَحُثُّهُمْ عَيْدًا عَلَى سُؤَالِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُرْآنِ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دیتے تھے، ابھارتے تھے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے پر، یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ترغیب دیتے تھے، یعنی قرآن کا وسیلہ دے کر. وَعَدَمِ سُؤَالِ النَّاسِ شَيْئًا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. اور اس بات سے بھی کہ وہ قرآن کی قرأت کے بدلے لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگے. اب تو بعض اوقات سننے میں آتا ہے، بلکہ کسی نے لکھا ہمیں کہ آپ کے سینٹر میں ہم یہ کورس کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے آپ کو ایڈوانس پے کرنا ہوگا، اتنے % دینا ہوگا. تو جواب ہی نہیں دیا میں نے کہا یہ نہ ہمارا طریقہ رہا ہے اور نہ اس طریقے سے ہم کوئی علم لانا چاہتے ہیں. جب آنے والے کی نیت ہی مال کمانا ہو تو پھر سیکھنے والوں کی کیا نیت ہوگی؟ وہی بن جائے گی، تو پھر برکت کہاں سے رہے گی؟ فعن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، عمران بن حسین سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، انہ مر علی قارئ یقرأ، وہ ایک قاری قرآن کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ رہا تھا. ثم سأل، پھر اس نے مانگنا شروع کر دیا. قرآن پڑھنے کے بعد اچھی قرأت ہوگی، جب ختم کیا تو لوگوں سے کہا کہ اب مجھے کچھ دو. فاسترجع، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. ثم قال، پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، جو قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ ہی سے سوال کرے، اللہ کے آگے اپنی حاجتیں رکھے، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ پوری ہوتی ہیں. فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ، کیونکہ انقریب ایسے لوگ آئیں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، جو قرآن پڑھیں گے، يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ، اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے، مانگیں گے، یعنی قرآن پڑھا کر سوال کریں گے. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ، اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ کتاب اللہ واحد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کی کتاب ایک ہے. وفیکم الاحمر وفیکم الابیض وفیکم الاسود، تم میں سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں. بلال حبشی تھے، صہیب رومی تھے، سلمان فارسی تھے، تو سبھی طرح کے لوگ تھے آپ کے ارد گرد. اقرؤوہ، پڑھو اس کو، قبل ان یقرأ اقوام، اس سے پہلے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھیں، یقیمونہ، وہ اس کو اتنا درست طریقے سے پڑھیں، کما یقوم السہم، جس طرح تیر درست کیا جاتا ہے، سیدھا کیا جاتا ہے، قبل اس کے کہ وہ لوگ اس کی قرأت شروع کر دیں جو اسے ایسے سیدھا کریں گے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، تجوید میں کوئی غلطی نہ ہوگی. یتعجل اجرہ، اس کا اجر جلد دیے جائیں گے، ولا یتعجلہ، اور اسے آخرت تک مؤخر نہیں کیے جائیں گے. اور اگر اس کو یتعجل پڑھے تو اجرہ پڑھیں گے، اگر یتعجل پڑھے تو اجرہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اس کا اجر جلد چاہیں گے، دنیا میں ہی چاہیں گے اجر صلہ، اور اس کو آخرت کے لیے نہیں رکھیں گے. وعن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، تو وہاں کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے. قال اقرأوا القرآن، فرمایا قرآن پڑھو. وابتغوا به اللہ، اور اس کے ذریعے اللہ کو چاہو، اللہ تمہارا مطلوب ہو، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو. من قبل ان یأتی قوم یقیمونہ اقامۃ القدح، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی قوم کہ ایسے لوگ آ جائیں، یقیمونہ جو اس کو سیدھا کریں، اقامت القدح جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، یتعجلونہ ولا یتعجلونہ وہ اس کی اجرت، اس کا اجر جلدی چاہیں گے یعنی دنیا میں، اور اسے آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. تو اس معنی کی جتنی بھی ڈفرنٹ روایات تھیں ڈفرنٹ صحابہ سے، عمران بن حسین، سہل بن سعد اور جابر بن عبداللہ سے یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی. اب اس کی تفسیر دیکھیے اس حدیث کی. عون المعبود شرح سنن نبی داؤد میں اس کی وضاحت کچھ یوں کی گئی ہے. وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ کہ کچھ لوگ آئیں گے جو اس کو درست کریں گے، سیدھا کریں گے. أَيْ يُصْلِحُونَ أَلْفَاظَهُ وَكَلِمَاتَهُ کہ وہ اس کے الفاظ اور کلمات کی اصلاح کریں گے. وَيَتَكَلَّفُونَ فِي مُرَاعَاتِ مَخَارِجِهِ وَصِفَاتِهِ اور اس کے مخارج اور صفات کی حفاظت یا عنایت میں، اہتمام میں تکلف سے کام لیں گے. تکلف سے کام لینے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر اتنا مبالغہ کریں گے کہ وہ عام قرات سے بھی ہٹ جائیں گے. جیسے یعنی بعض لوگ قرآن پڑھتے ہوئے جب مصنوعی طریقے سے مخارج بہت شدت کے ساتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لطف ہی ختم ہو جاتا ہے قرآن میں سے. کما یقام القدح جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے. ای یبالغون فی عمل القراءۃ کمال المبالغۃ لاجل الریاء والسمعۃ والمباہات والشہرۃ یعنی قراءت کے عمل میں مبالغہ کریں گے، کمال درجے کا مبالغہ، بہت زیادہ مبالغہ. کیوں؟ لاجل الریاء ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، والسمعۃ اور شہرت کے لیے، والمباہات اور باہم فخر کے لیے، والشہرۃ اور شہرت کے لیے، یعنی ریاکاری، دکھلاوا، فخر اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اس میں انتہا درجے کا مبالغہ کریں گے. قال الطیبی، طیبی کہتے ہیں رحمہ اللہ، وفی الحدیث تحر الحسبۃ والاخلاص فی العمل والتفکر فی معانی القرآن والغوص فی عجائب امرہ. اس حدیث میں تحری کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، الحسبہ اجر یعنی اجر تلاش کرنے، والاخلاص فی الامر اور عمل میں اخلاص کا اظہار کرنے، والتفکر فی معانی القرآن اور قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے، والغوص فی عجائب امرہ اور اس کے عجائبات میں غور و غوص کرنے کی تلقین کی گئی ہے یا اس کی بات کی گئی ہے. یتعجلونہ ای ثوابہ فی الدنیا، تعجل کا مطلب ہے دنیا میں اس کا ثواب چاہیں گے. ولا یتعجلونہ بطلب الاجر فی العقبہ کہ وہ مؤخر نہیں کریں گے اجر طلب کرنے کو آخرت کے لیے. بل یؤثرون العاجلۃ علی الآجلہ بلکہ وہ جلد ملنے والے اجر کو ترجیح دیں گے بعد میں یا دیر سے ملنے والے اجر کے مقابلے میں. وَيَتَأَكَّلُونَ وَلَا يَتَوَكَّلُونَ وہ اس کے ذریعے کھائیں گے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے، توکل نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا ہے، ان کو عطا کرے گا. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ قیامت کے دن جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سب سے پہلے رجل استشہد وہ ایسا شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا. فأتی به اس کو لایا جائے گا. فعرفه نعمه اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا. فعرفها تو وہ ان کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ نعمتیں مجھے ملی تھی. قال فما عملت فيها اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس میں کیا عمل کیا، نعمتیں پا کر کیا شکر ادا کیا. قال وہ کہے گا قاتلت فيك حتى استشهدت کہ میں نے تیری خاطر جنگ کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. قال كذبت اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا.
وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ، تم نے تو اس لیے جنگ کی تھی لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، کہ تجھے بہادر کہا جائے. فَقَدْ قِيلَ، تو وہ تو کہہ دیا گیا، دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو وہ اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. حتی القی فی النار، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. دنیاوی مقاصد کے لیے جان دینے والا بھی شہادت کے اصلی درجے کو نہیں پہنچتا. ہم تو ہر ایک کے اوپر شہید کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں. شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں مرے. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، اور وہ شخص اب لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا ہوگا. وَعَلَّمَهُ، اور اس کو سکھایا ہوگا. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھا ہوگا. فَأُتِيَ بِهِ، اس کو لایا جائے گا. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا. فَعَرَفَهَا، وہ ان کو جان لے گا. قَالَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تم نے ان میں کیا کیا، یعنی ان نعمتوں کو پا کے پھر کیا کیا. قَالَ، وہ کہے گا تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، میں نے علم حاصل کیا اور علم سکھایا. وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، اور تیری خاطر قرآن پڑھا. قَالَ كَذَبْتَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے. اور اب تو باقاعدہ عالمہ کورس کے نام سے تعلیم دی جاتی کہ یہ پڑھو گے تو عالمہ بن جاؤ گے. تو ٹھیک ہے، علم کی خواہش ہونی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، علم میں ہر روز آگے بڑھنا چاہیے، لیکن عالمہ کہلوائے جانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، اور تم نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے. فَقَدْ قِيلَ، وہ کہہ دیا گیا. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، تو اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. حتی القی فی النار، یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا. کتنی شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نیتوں کی تجدید کریں اور بار بار اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے اس سارے کام کا. کیوں آتے ہیں، کیوں گھر سے نکلتے ہیں، کیوں پڑھنے جاتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، کیوں ایگزام دیتے ہیں، کیوں ٹیسٹ دیتے ہیں، کیوں یہ سبق یاد کرتے ہیں. ان ساروں کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد اتا علینا حین، ہم پر ایک زمانہ آیا. وما نرى ان احدا يتعلم القرآن يريد به الا اللہ، اور نہیں ہم دیکھتے تھے مگر یہ کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرے اللہ کے سوا کسی اور مقصد کے لیے. یعنی ہم پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہر کوئی صرف اللہ کے رضا کے لیے قرآن سیکھ رہا ہے. کان ہا ہنا بأخرۃ، اب یہاں کچھ اور لوگ آ گئے ہیں. خشیت ان رجالا یتعلمونہ یریدون بہ الناس وما عندہم، میں ڈرتا ہوں کہ بے شک لوگ اس کو سیکھیں گے جس کے ذریعے وہ لوگوں کا ارادہ کریں گے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں ان کا مقام بلند ہو جائے اور جو لوگوں کے پاس ہے وہ مل جائے، چاہے واہ واہی کیوں نہ ہو، تعریف ہی کیوں نہ ہو، یا مال ہی کیوں نہ ہو. فَأَرِيدُ اللَّهَ بِقِرَاءَتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اپنی قراءت اور اپنے اعمال سے اللہ کی رضا چاہو. وَإِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک ہم تم کو پہچانتے تھے جب ہم میں رسول اللہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ يَنزِلُ الْوَحْيُ، اور جب وحی نازل ہو رہی تھی. وَإِذْ يُنَبِّئُنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خبریں دے دیتا تھا. فَأَمَّا الْيَوْمِ، لیکن آج. فَقَدْ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تحقیق جا چکے ہیں. وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. وَإِنَّمَا أُعَرِّفُكُمْ بِمَا أَقُولُ، اور بے شک میں تمہیں پہچانتا ہوں اسی کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں. من اعلن خیرا حببناہ علیہ، جس نے خیر ظاہر کی ہم اس سے محبت کریں گے اس خیر پر. وظننا به خیرا، اور ہم اس کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں گے. ومن اظہر شرا بغضناہ علیہ، جس نے شر کا اظہار کیا، برائی کا اظہار کیا، تو ہم اس پر اس سے بغض رکھیں گے. وظننا به شرا، اور اس کے بارے میں برا گمان بھی رکھیں گے. سرائرکم فیما بینکم وبین اللہ عز وجل، تمہارے پوشیدہ اعمال تو تمہارے اور اللہ عز وجل کے درمیان ہے. تو یعنی تمہارے دلوں کا حال تو اللہ کو پتا ہے.
وقال الآجری، را پہ شد ہے، جری، یہ 280 ہجری میں فوت ہوئے تھے، رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے، تعلیقاً علی کلام عمر رضی اللہ عنہ، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے کلام پر تعلیق بیان کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. فَإِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ خَافَ عَلَى قَوْمٍ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِمَيْلِهِمْ إِلَى الدُّنْيَا، کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ڈرے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں جو قرآن پڑھتے تھے اس وقت میں کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے، فما ظنک بہم اليوم، تو آج تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ 280 ہجری کی بات ہو رہی، آج 1440 میں کیا حال ہے؟ وقد اخبرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، انہ یکون اقوام یقرؤون القرآن یقیمونہ کما یقیمون القدح، کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے اس کو اس طرح سیدھا کریں گے، اتنا صحیح پڑھیں گے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، یتعجلونہ ولا یتعجلونہ، اس کا اجر جلدی چاہیں گے اور اس کو مؤخر نہیں کریں گے، آخرت میں طلب نہیں کریں گے، یعنی یطلبون بہ عاجلۃ الدنیا، کہ اس کے ذریعے دنیا کی جلد ملنے والی نعمت یا جلد ملنے والی بھلائی طلب کریں گے، ولا یطلبون بہ الآخرہ، اور اس کے ساتھ آخرت طلب نہیں کریں گے. قال بعض العلماء، بعض علماء کا کہنا ہے، استجرار الجیفۃ بالمعازف اہون من استجرارها بالمصاحف، استجرار کھینچ لانا، الجیفہ مردار کا یعنی دنیا کا، ایک اور روایت میں آتا نا دنیا جیفتن و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے. تو استجرار الجیفتی مردار کھینچ لانا، بالمعازف معازف کے ساتھ یعنی موسیقی کے ساتھ، موسیقی کی محفل جما کے دنیا کٹھی کر لینا، اہون وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ہلکا ہے، من استجرارها بالمصاحف کہ وہ دنیا لائی جائے قرآن کے ساتھ، قرآن پڑھ کر گھسیٹی جائے، یعنی قرآن کی محفل سجا کر مال کٹھا کرنا زیادہ برا ہے بنسبت موسیقی کی محفل لگا کے مال کٹھا کرنا. وروی عن الحسن البصری، حسن بصری سے روایت ہے، انہ قال، وہ کہتے ہیں، البہلوان، بہلوان نہیں ہے، بہلوان الذی یلعب فوق الحبال، وہ پہلوان جو رسیوں کے اوپر کھیلتا ہے، جیسے وہ چائنیز ایک رقص ہوتا ہے نا، رسیوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. احسن من العلماء، وہ زیادہ اچھا ہے ان علماء سے، الذین یمیلون الی المال، وہ جو مال کی طرف راغب ہوتے ہیں، یعنی کرتب دکھا کے، تماشے دکھا کے پیسے جمع کر لینا، جیسے مداری ہوتا ہے کوئی، اس کا پیشہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان علماء کے کہ جو قرآن پڑھا کر دنیا کی طرف راغب ہوں. لأنہ یأکل الدنیا بالدنیا، کیونکہ وہ تو دنیا سے دنیا کما رہے ہیں. وہؤلاء یأکلون الدنیا بالدین، اور یہ دین سے دنیا کما رہے ہیں. فیصدق علیہم قولہ تعالی، تو ان پر اللہ تعالی کا یہ قول صادق آتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو نہ ان کی تجارت نے ان کو نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال الآجری رحمہ اللہ، فاما من قرأ القرآن للدنیا ولابناء الدنیا، تو جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو قرآن پڑھتا ہے دنیا کے لیے اور دنیا کے بیٹوں کے لیے یعنی دنیا داروں کے لیے، فإن من اخلاقہ، تو اس کے اخلاق میں سے کیا ہوگا؟ اس کا اخلاق یہ ہوگا، ان یکون حافظا لحروف القرآن، کہ وہ قرآن کے حروف کا حافظ ہو، مضیعا لحدودہ، اس کی حدود یعنی اس کے معانی اور اس کے اوپر عمل کرنے کو ضائع کرنے والا ہو، متعظما فی نفسہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہو.
یعنی اپنی بڑی تعظیم کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. متکبرن علی غیرہ، دوسروں پر تکبر کرتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا اچھا سمجھتا ہے. قد اتخذ القرآن بدعۃ، اس نے قرآن کو سامان تجارت بنا رکھا ہے. یتأکل بہ الاغنیاء، جس کے ساتھ وہ مالداروں سے کھاتا ہے. ویستقضی بہ الحوائج، اور اس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. یعظم ابناء الدنیا، وہ دنیا داروں کی تعظیم کرتا ہے، مال والوں کی تعظیم کرتا ہے، مال والوں سے محبت کرتا ہے، ان کے آگے بڑا جھکتا ہے. ویحقر الفقراء، اور فقیروں کو حقیر سمجھتا ہے، یعنی غریب طالب علم ہو تو اس کو کوئی عزت نہیں دیتا. ان علم الغنی رفق بہ، اگر کسی غنی کو مالدار کو سکھاتا ہے تو اس سے بڑی نرمی برتتا ہے. طمعا فی دنیاہ، اس کی دنیا میں طمع رکھتے ہوئے، لالچ رکھتے ہوئے. وان علم الفقیر زجرہ، اور اگر کسی فقیر کو سکھاتا ہے تو اس کی خوب ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے. وعنفہ، اور اس پہ سختی کرتا ہے. لأنہ لا دنیا لہ، کیونکہ اس بیچارے کے پاس دنیا جو نہیں. یطمع فیہا، جس کی یہ طمع رکھتا ہے. تو نقشہ کھول کے رکھ دیا ان لوگوں کا کہ جو قرآن کو بدنیتی کے ساتھ پڑھتے ہیں. یعنی بنیادی طور پر اس باب میں یا اس حصے میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ اخلاص کی ہے کہ قرآن کو خالص نیت سے پڑھنا اور پڑھانا چاہیے. اور احسن عمل بھی وہی ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو اور سنت کی مطابقت ہو. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اس کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے ایکم اخلص عملا، کہ تم میں سے کون عمل میں خالص ہے. حقیقت یہ ہے جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا مل جاتی ہے، جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت ملتی ہے. انبیاء علیہ السلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کیا، تو جو لوگ ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے یہ کام کریں گے اس میں برکت بھی ہوگی. اخلاص سے انسان خوف اور غم سے نجات پا جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے نجات پا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا ہے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان کے لیے زمین میں زینت پیدا کروں گا، زمین کو مزین کروں گا، اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں، یعنی جن کو تو نے ان کے اخلاص اور توکل کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے خالص کر لیا ہے. تو اخلاص کے فائدوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمت بھری جنتیں ملیں گی. الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم. مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے یہی لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے، طرح طرح کے پھل، اور وہ عزت بخشے گئے ہیں نعمت والے باغوں میں. جب اخلاص نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی بدلہ مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے مگر ایک رسی حاصل کرنے کی کہ جاؤں گا لڑوں گا تو مال غنیمت ملے گا، بس اس کو وہی چیز مل جائے گی جو اس کی نیت ہے. اور بس انسان اللہ کی اتنی بڑی کتاب کی خدمت کرے اور اس سے نیت اس کی صرف حقیر دنیا کمانا ہو تو آپ سوچئے اس نے کیا کمایا، کتنا گھاٹے کا سودا کیا. یہ بھی یاد رکھیے کہ بری نیت کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل حقیر ہو جاتا ہے. بظاہر دیکھنے میں بہت بڑی نیکی ہے آپ کی، لیکن نیت خراب ہے تو اجر کے اعتبار سے زیرو ہے. ابن مبارک کہتے ہیں کتنے کتنے بڑے عمل ہیں جن کو نیت حقیر کر دیتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو ہجرت کرنا اعمال میں بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل حقیر ہو گیا، بری نیت کی وجہ سے اس کا اجر چلا گیا. حالانکہ اس نے اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑا تھا لیکن نیت خراب تھی. اور آخرت میں محرومی تو ہے ہی، یعنی جو آخرت کے لیے عمل نہیں دنیا کے لیے عمل کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز مجھ پر اتنی بھاری نہیں پڑی، اتنی مشکل نہیں پڑی جتنی نیت کا علاج. یہ سب سے مشکل کام ہے. بار بار اپنے آپ کو سیدھا کرنا، بار بار واپس لانا، بار بار واپس لانا، کیونکہ بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی، پھسلنے میں دیر نہیں لگتی. اچھی سے اچھی نیت کے ساتھ انسان نیکی کے کام میں چلتا ہے، راستے میں کوئی چیز اس کی توجہ بانٹ لیتی ہے اور وہ نیت خراب ہو جاتی ہے، شیطان اچکتا ہے تو اس کو واپس لانا چاہیے. اپنے آپ کو یعنی روز تجدید کرنی چاہیے. کیوں کر رہی، کیوں کر رہی. ہم سب کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
اور اس میں ہمارا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اس میں مشکلیں آتی ہیں. وہ کیوں آتی ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ وہ ہماری نیت ہی کو خالص کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں سیدھا کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں. ہمارے امتحان ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو وہ ہم اگر اصل سبق نہیں لیتے نا اس سے، کیونکہ اگر رکاوٹ آتی ہے اور پھر بھی ہم جمے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے نا، چھوڑنا تھوڑی، اللہ کے لیے شروع کیا تھا تو اس کو مکمل کرنا ہے. اور اگر دنیا کے لیے ہو تو دنیا کے مقاصد جب پورے ہو جائیں تو انسان کام چھوڑ دیتا ہے نیکی کا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کو بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو یہ چیز اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا کہ نیکی کے رستے میں جو آزمائشیں آتی ہیں، ایمان ہو، عمل صالح ہو، تعلم ہو، تعلیم ہو، کچھ بھی ہو، اس میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، بعض اوقات بے عزتی برداشت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات اندر سے مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ دشمن دو طرف ہے نا، ایک اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک باہر ہے. جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ نفس ہے. تو نفس کے کتنے تقاضے ہوتے ہیں، کہاں کہاں پھسلا دیتا ہے انسان کو. سستی تو نہیں آئی کبھی آپ کو دین کے کام میں؟ آج چھٹی کر لیتے ہیں، اچھا پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اس نے بھی تو نہیں کیا تھا. یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اندر کا دشمن جو ہے نا، کہ وہ سجھاتا ہے، ہمت توڑتا ہے، ارادے کمزور کرتا ہے. اور اوپر سے شیطان باہر کا دشمن، وہ وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر کبھی وہ من الجنت ہی ہوتا ہے اور کبھی والناس ہوتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا اور کبھی نظر بھی آتا ہے، انسانوں کی شکل میں آتا ہے، جو آ کے بڑے مہربان بن کے ہمیں ہمارے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، محبت کے ساتھ روکتے، تو پھر آپ ٹال بھی نہیں سکتے. اور ماں باپ بےچارے جو محبت کے ساتھ ہمیں نیکی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی محبت ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ نفرت محسوس ہوتی، وہ بوجھ محسوس ہوتی، اس محبت کی ہم قدر ہی نہیں کرتے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں ہمارے لیے اتنی مشقت کر رہے ہیں. کس طرح بچے جواب دیتے ہیں، یا بار بار نہ کہا کریں، سن لیا، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں. تو یہ اریٹیشن جو ہے کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے پر اگر ہمارے اندر بھی آتی ہے، اگر استاد کوئی بات کہتا ہے یا کوئی اور خیر خواہ کوئی بات سمجھاتا ہے اور اس وقت ہم اس سے اوفینڈ ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، بار بار یہی بات کی جا رہی ہے، یا کبھی استاد ڈانٹ دیتا ہے یا کبھی کوئی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو اس پر بجائے اس کے کہ ہم غور کریں اپنی غلطی پر، ہم فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ بس مجھے نہیں پڑھنا، بس اتنا کافی، اور نہیں کرنا. پڑھنے کی حد تک پھر بھی کہ چلو اتنا اس پہ وقت لگایا، اس کی ڈگری مکمل کرے، اپنی ڈگری کی خاطر پڑھنا ہے تو ڈگری تو پوری کرے نا. لیکن جب دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس پر تو کوئی ڈگری نہیں ملنی ہوتی. یہی جب پڑھنے کے بعد پڑھانے کے مرحلے میں آتے ہیں تو پھر تو اور بھی زیادہ ہمیں وجوہات اور اسباب مل جاتے ہیں اس کام کو چھوڑنے کے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اس راہ سے ہٹانے کے لیے کافی ہو جاتی. کسی نے قدر ہی نہیں کی، آج تک تعریف کا ایک جملہ نہیں بولا، کبھی شاباش ہی نہیں کہی، اکنالج بھی نہیں کیا، کبھی پلٹ کے جواب ہی نہیں دیا، ہمیں تو کبھی ترجیح نہیں دی، کام ہم کرتے ہیں، تعریف دوسروں کی جاتی ہے. اس قسم کے شکوے، کتنی جہالت کی باتیں ہیں. جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور اگر اس کے دیکھنے کو محسوس کرے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہی کافی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو رجا ہوتا ہے نا، جو پیٹ بھرا ہوتا ہے نا جس کا، اسے اور کھانے کی طلب نہیں ہوتی. جس کا پیٹ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے نا کہ اللہ دیکھتا اور اللہ کے لیے کر رہے، پھر اس کو طلب نہیں رہتی کہ کوئی اور کرے، وہ پھر بیزاری ہوتی ہے بلکہ. تو یہ بہت چھوٹے مقاصد ہیں لوگوں سے قدر چاہنے والے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا دل دماغ کھلے اور ہم جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیدار، اللہ کے وجہ کے لیے یہ سب کچھ کریں، اور اسی سے انشاءاللہ استقامت نصیب ہوگی، اور مرتے دم تک اس کو جاری رکھیں.